بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شیخو، آج کی بلاگر بیٹھک کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں کون کون سی تھیں اور کہاں واقع تھیں۔ اس سلسلہ مضامین کا جو مجموعہ ہے اور جو رسالہ چھپا ہوتا وہ معروف اعظم گڑھ میں شائع ہوا تھا، جو باضابطہ عنوانات مشاہیر علماء ہند، عربی نصاب درس، طریقہ تعلیم، تقسیم جماعت، القاب طلبہ فارسی زبان و فنون کی تعلیم، ہندو مصنفین کی کتب اور فارسی نصاب وغیرہ جس میں زیر بحث آئیں گے۔ یہ کتاب روز بازار الیکٹرک پریس ہال بازار امرتسر میں پہلی بار شائع ہوئی تھی، جس کا اہتمام شیخ عبد الکریم صاحب منیجر و پرنٹر نے چھپوا کر وکیل بک ڈپو امرتسر سے شائع کروائی تھی۔ بڑی قدیم کتاب ہے، بڑی اہم موضوعات ہیں اس میں، اور میری نظر میں یہ بہت اہم کتاب ہے اور اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے سب کے لیے کہ اسلامی درسگاہیں ہندوستان میں کون کون سی تھی پرانی اور کہاں واقع تھی۔ اسلامی ہندوستان کی تاریخ کے لیے کتابوں اور ماخذوں کی کمی نہیں تھی، تاہم اولاً تو اس لیے کہ اس ملک کی آب و ہوا میں اس فن کی نشو و نما کی قدرتی صلاحیت نہ تھی، اور ثانیاً اس لیے کہ یہاں کا تاریخی مواد یا تو ایرانیوں نے تیار کیا یا ہندی نژادوں کے لیے، اور دو نو تاریخ کے عربی نداق سے نابلد تھے۔ اس لیے اسلامی سلطنتوں کی تہذیب و تمدن کے واقعات بہت کم ترتیب پائے۔ یہ بات غور کرنے کی ہے۔ اس دوران میں جب کبھی کسی عرب سیاح کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے اپنے ضمنی واقعات کے چند اوراق میں اپنی تاریخی مذاق کے مطابق جو کچھ لکھ دیا وہ ایرانی تحریر کے صدہا اوراق سے زیادہ گراں پایا ہے۔ سلیمان بصری، بیرونی، مسعودی، مقدسی، ابن بطوطہ وغیرہ نے ہندوستان پر جو چند صفحے اپنے سفر ناموں میں لکھ دیے ہیں وہ اب تک قابل قدر ہیں۔ مولانا سید عبد الحی مرحوم سابق نظام ندوۃ العلماء نے اپنی زندگی کے کامل 20 برس ان واقعات کی تلاش و تحقیق میں بسر کیے۔ کہیں جا کر ان چند جلدوں کا مسالہ ہاتھ آیا۔ یہ اسی کا اثر تھا کہ ہندوستان کے مایہ ناز مورخ حضرت علامہ شبلی مرحوم نے اپنے مضمون مدارس اسلامیہ اور گزشتہ تعلیم میں جہاں دنیا اسلام کا گوشہ گوشہ چھان مارا، وہاں خود اپنے مرزو بوم کے طول و عرض میں علم و تعلیم کی کوئی چار دیواری ان کو نظر نہ آئی۔ حالانکہ اس دیار میں مسلمان سلاطین اور عمرہ کی قدردانیوں سے ہر دور میں علماء اور ارباب کمال کے جمگٹے رہے۔ طلباء اور متعلمین جوق کے جوق دیہاتوں سے لے کر شہروں تک پھیلے رہتے۔ مدارس اور درسگاہوں کا غیر منتظم سلسلہ پنجاب سے لے کر بنگال تک وسیع تھا۔ ابھی حال ہی میں مصر سے یہ حال میں جو بات کی گئی ہے وہ اس دور کی، یہ کتاب چھپی ہوئی اس کی بات کی گئی ہے۔
صبح العاشی نام ایک کتاب 10-12 جلدوں میں شائع ہوئی جو مختصر پیمانہ پر اپنے عہد کی انسائکلوپیڈیا تھی۔ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب یہ کتاب لکھی گئی۔ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی جب ہندوستان میں خاندان تغلق سریر آ رہا تھا۔ ہندوستان کے بیان میں ہندوستان کے سیاحوں کی زبانی اس کتاب کا مصنف ناقل ہے کہ صرف ہند کے پایا تخت دلی میں 1000 مدرسے قائم تھے اس وقت، لیکن کیا ہماری تاریخوں میں ان میں سے چند مدرسوں کے نام بھی مل سکتے ہیں؟ بنابراین اسلامی ہند کے مدارس اور تعلیم گاہوں کی تاریخ ایک مستقل توجہ کی طالب تھی۔ مدت سے میرا ارادہ اس جمع ترتیب یہ بتا رہے ہیں سلمان ندوی صاحب فرماتے تھے، مدت سے میرا ارادہ اس کی جمع ترتیب کا تھا، لیکن بیچ میں اور کام پیش آتے رہے۔ بالآخر میرا اشارہ اور مشورہ سے برادر عزیز مولوی عبدالحسنات ندوی نے اس کی جمع و ترتیب کا کام شروع کیا، اس کو کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ ابتداً یہ رسالہ معارف میں ماہانہ کئی مہینوں تک مسلسل شائع ہوا۔ اب وہ وکیل کی کوشش سے ایک مستقل رسالہ جیسے کہ مستقل کتاب کی صورت اختیار کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حوصلہ مند مصنف کی مسائی جمیلہ میں برکت اور حسن قبول ارزانی فرمائے، آمین۔ یہ جو دیباچہ لکھا ہوا ہے یہ دارالمصنفین اعظم گڑھ 5 ذی القعدہ 1341 ہجری میں لکھا گیا تھا۔ یہ جو کتاب شائع ہوئی تھی اس کا دیباچہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ یہ کتاب کا جو نام تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں۔ بڑی اہم کتاب ہے اور بڑا اہم موضوع ہے۔ یہ میں جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے عام افراد تو بہت دور کی بات ہے، خاص افراد کو بھی اور بہت سے علماء کرام کو بھی اس بارے میں بہت کم علم ہے۔ بہرحال چلتے ہیں آگے۔ کتاب کا مقدمہ پیش کیا ہوا ہے۔ ہندوستان کی اسلامی تاریخ جن میں کثیر و متنوع اجزاء پر مشتمل ہے، ان میں تعلیم کا حصہ خاص طور پر عظمت و اہمیت کا حامل ہے۔ 12ویں صدی ہجری کا ہندوستان 5ویں صدی ہجری کے ہندوستان سے جس طرح تمدنی، معاشرتی اور سیاسی حالات میں مختلف ہے، بائینہ وہ اپنی دماغی اور علمی کیفیات میں بھی اس سے اعلانیہ جداگانہ ہے۔ یہ اختلاف اور یہ تغیر کیوں کر اور کس طرح پیدا ہوا، اس کی تدریجی و ارتقائی رفتار کیا رہی، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، اور نہ اس کتاب ہی میں جس کا یہ مقدمہ ہے، جس پر بحث کی گئی ہے۔ یہ آگے اور بھی بہت کچھ لکھتے ہیں، ہم اس کو آگے چھوڑ کر جو مین چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلامی درسگاہیں جو ہندوستان میں تھیں ان کے بارے میں۔ مقدمہ غالباً 5 صفحات پر مشتمل ہے، جسے ابوالحسنات ندوی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ 18 جولائی 1922 کو یہ مقدمہ لکھا گیا، بروز دوشنبہ کو۔ 18 جولائی 1922، یاد رکھیے یہ کتاب 18 جولائی 1922 سے پہلے کی چھپی ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ تھوڑا لمبا ہو جائے گا موضوع، مگر بڑا اہم موضوع ہے۔ میں اصل میں یہ 150 کے قریب صفحات کی کتاب ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کو 2-3 نشستوں میں مکمل کر لوں۔ پہلی نشست ہے میری
کہتے ہیں موجودہ زمانہ میں ہر قوم اپنی اہمیت کے اثبات اور شاندار مستقبل کی تاسیس کے لیے اپنی گزشتہ تاریخ اور اسلاف کے کارناموں کو دہرا رہی ہے۔ من حیث القوم مسلمانوں کی ممتاز حیثیت جو کچھ دنیا میں باقی ہے، اس کی بنیاد بھی اسلاف کے شاندار کارناموں پر ہی موجود ہے۔ وہ جس وقت عرب سے نکلے تھے، ان کے ایک ہاتھ میں فتح نصرت کی تلوار اور دوسرے میں علم و فن کا چراغ تھا۔ جو ملک ان کے زیر نگیں آیا، وہاں انہوں نے فضل و کمال کی بزم چراغاں برپا کی۔ وہ عرب کی مقدس سرزمین سے نکلے اور دنیا کے جنوب و شمال اور مشرق و مغرب میں پھیل گئے۔ ان کا پھیلنا ساری دنیا کے لیے مبارک تھا۔ جہاں پہنچے وہاں کے زمین و آسمان کو بدل دیا۔ اندلس کی سرزمین میں تہذیب و تمدن کی روشنی پھیلائی کہ مغرب کا ظلمت کدا روشن ہوا۔ مصر، طرابلس، الجزائر، مراکش و قیروان کے کن افریقی ویشیوں کو تعلیم دے کر فضل و کمال کے معراج پر پہنچایا۔ ایران کو مشرق میں علوم و فنون کا سرچشمہ بنا دیا۔ اندلس کا اسلامی تمدن، ایران میں شیراز و بغداد کی اسلامی تعلیم گاہیں آج تک ان کی قومی تاریخ کے زرین کارنامے ہیں جو ابد الآباد تک رہیں گے۔ مسلمانوں کے علمی کارناموں کو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسائل کے مختلف مضامین میں تفصیل سے لکھا ہے۔ مصر، شام، ایران، روم، خراسان، عراق اور افریقہ میں مسلمانوں نے جتنے تعلیمی مدارس و مکاتب قائم کیے، علامہ مبرور نے ان میں سے اکثر کے نام گنوائے اور ان کے حالات لکھے ہیں، لیکن خاص سرزمین ہند کی نسبت جو ہمارا وطن ہے اب تک کچھ نہیں لکھا گیا۔ یہ ندوی صاحب فرما رہے ہیں۔ علامہ مرحوم ابتدا ہندوستان میں اسلامی مدارس کے قیام کے قطعی منکر تھے۔ یہاں سے غور سے سنیے گا۔ علامہ مرحوم ابتدا ہندوستان میں اسلامی مدارس کے قیام کے قطعی منکر تھے، چنانچہ اپنے رسائل کے مضمون میں اسلامی مدارس میں لکھتے ہیں، ہندوستان کے تذکرے میں ہم کو بے خطر کہنا چاہیے کہ اس سرزمین پر شاید ایک ہی علمی عمارت قائم نہیں ہوئی، لیکن بعد ازیں بعض ارباب قلم کے توجہ دلانے پر علامہ مرحوم نے اپنی اس تحقیق سے رجوع کیا اور اس عبارت پر حاشیہ دے کر طبع ثانی میں یہ الفاظ لکھے: میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری یہ تحقیق صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ ہندوستان میں بہت سے مدارس تعمیر ہوئے تھے، مگر اب ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ تاہم اس اعتراف سے اصلی عقدہ نہ کھل سکا اور اس میں بحث کی نسبت کوئی تفصیلی علم حاصل نہ ہوا۔ اس لیے بڑی ضرورت تھی کہ اس ضروری مضمون کے متعلق کچھ معلومات ہوں اور ان کو یکجا کر دیا جائے۔ اجمالی اشارات میں لکھتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ یہ مضمون جس قدر اہم ہے، اس قدر مشکل اور محنت طلب بھی ہے۔ اولاً اس خاص عنوان کے لیے فارسی تاریخوں میں کچھ مواد ہیں، وہ اس قدر منتشر اور ضمنی ہیں کہ ان پر بمشکل نگاہ پڑ سکتی ہے۔ ثانیاً ان تاریخی کتابوں کا طرز تحریر قدیم نداق تاریخ نویسی کے باعث کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اگر ہم گزشتہ زمانہ کی تمدنی، سیاسی اور علمی حالات کو ان میں مبسوط و مفصل طور پر تلاش کرنا چاہیں تو اس تلاش میں بڑی ناکامی ہوگی۔ قدیم تاریخیں زیادہ تر اصل بادشاہوں کی سوانح عمریہ ہیں، جن میں خصوصیت کے ساتھ ان کی فتوحات، ملکی اور جنگی کارنامے جو اس زمانہ کے سب سے زیادہ قابل توجہ واقعات تھے، تفصیل و بسط کے ساتھ مذکور ہوتے رہے ہیں۔ اس بنا پر تاریخ کے صفحات میں میدان کارزار بن گئے اور یہ ظاہر ہے کہ تلوار و رن کی جھنکار، طبل و بوق کی گونج اور صفحہ جنگ کے غوغائے،
رستخیز میں درس و تعلیم کی کمزور آوازیں کیوں کر سنائی دیتی ہیں؟ تاہم اگر تاریخ کے صفحات کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو بادشاہوں کے حالات زندگی کے ضمن میں دوسری قسم کے واقعات بھی مل جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص محنت اور جستجو سے کام لے تو گزشتہ زمانہ کی سیاست، نظم حکومت، طریق عدل و انصاف، تہذیب و تمدن اور دیگر ضروری حالات کا اندازہ لگانے کے لیے منتشر طور پر اس کو کافی واقعات مل سکتے ہیں۔ اس رسالہ میں اپنی اس قسم کی تلاش و جستجو کے نتائج پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق محض ہندوستان کے علمی و تعلیمی معلومات سے ہے۔ اس سے پہلے کہ اصل مضمون پر سلسلہ سخن شروع کیا جائے، چند ایسے اجمالی امور کی تشریح و توضیح کر دینا مناسب ہے جن سے یہ معلوم ہو کہ قدیم فارسی تاریخوں میں ہندوستان کے گزشتہ مدارس کے متعلق کیوں تصریحی ابواب شامل نہیں کیے گئے۔ نیز وہ امارات و اماکن کون تھے جن سے تعلیم گاہوں کے کام لیے جاتے رہے۔ نمبر 1، مسلمان اپنی مسلمان اپنے مذہبی نداق کی بنا پر ہمیشہ تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کو مذہبی مشغلہ اور کار خیال کرتے رہے ہیں۔ وہ طلبہ کی امداد، تعلیم کی اشاعت، کتب و سامان درس و تعلیم کا وقف، مدارس کی بنا و تاسیس اور علماء کی خدمت و اعانت وغیرہ کو ایک مذہبی حکم اور برکت و فلاح و دارین کا باعث سمجھتے رہے۔ اس بنا پر یہ چیز اور بھی ضروریاتی زندگی کی طرح ان کی زندگی کا لازمی و ضروری جزو ہو گئی تھی، اور چونکہ ایک شخص کے روزمرہ اعمال زندگی اس کی تاریخ حیات میں خاص طور پر اہمیت کے ساتھ قابل ذکر نہیں سمجھے جاتے تھے بلکہ عام الفاظ میں دوسری ضروریاتی زندگی کے ساتھ سرسری طور پر مذکور ہوتے ہیں، اس لیے قدیم ایام میں مسلمانوں نے تعلیمی سلسلہ میں جو کچھ کارہائے نمایاں کیے ہیں ان کو قدیم مورخین مخصوص ابواب و فصول میں بیان نہیں کرتے۔ نمبر 2، ہر شخص نے فارسی تاریخوں میں سلاطین اسلام کے اعمال زندگی میں عموماً یہ الفاظ پڑھے ہوں گے: در حکومت خود ایسی عبارتوں میں عموماً عمارت و بقا خیر سے مراد مدرسے، مکتب، مسجدیں اور خانقاہیں وغیرہ ہیں۔ تاریخ مراد احمدی کا مصنف جو گجرات کا دیوان تھا جس نے جا بجا فرامین کی نقلین درج کی ہیں، ان میں ایک فرمان شہنشاہ اکبر کا ہے جو تمام صوبوں کے لیے جاری کیا گیا۔ اس فرمان کی دفعہ 30 کا مفہوم حسب ذیل ہے: جہاں تک ممکن ہو دنیا میں علم و ہنر کی اشاعت ہوتی رہے تاکہ اہل کمال دنیا سے معدوم نہ ہو جائیں، ان کی یادگار صفحہ ہستی پر باقی رہے۔ یہ شہنشاہ اکبر کا جو فرامین تھے اس کا میں نے بیان کیا ہے۔ نمبر 3، جیسا کہ آئندہ تفصیلاً معلوم ہوگا کہ قدیم زمانہ میں تعلیم کے لیے علیحدہ عمارتیں نہیں ہوتی تھیں، زیادہ تر یہ کام مساجد سے لیا جاتا تھا۔ اس زمانہ کی تمام مسجدیں مدارس کا کام دیتی تھیں، اس لیے ہر قدیم و وسیع مسجد ایک بڑی درسگاہ تھی۔ یہی سبب ہے کہ ہندوستان کے قدیم اسلامی شہروں میں قدم قدم پر وسیع و شاندار مسجدیں ملیں گی۔ دلی، آگرہ، لاہور، جونپور، احمد آباد، گجرات وغیرہ قدیم اسلامی دارالسلطنتوں میں جو عظیم الشان مسجدیں تعمیر ہوئی تھیں جو اب تک باقی ہیں، ان کی ہیبت و قضائی صاف بتاتی ہے کہ ان کا بڑا حصہ تعلیم گاہوں کے کام میں آتا تھا۔ ان مسجدوں میں
اب تک تم کو صحن کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجروں کا وسیع سلسلہ نظر آئے گا۔ یہ در حقیقت طلبہ اور مدثرین کے رہنے کے مقامات تھے، اور ان میں سے بعض اب تک اسی کام میں ہیں۔ مثلا دہلی کی مسجد فتح پوری و اکبر آبادی جو 1060 میں تیار ہوئیں، ان کے وسیع صحن کے گرد اگر جو کمرے بنوائے گئے وہ مخصوص طور پر طلبہ کی اقامت گاہ تھے۔ انہی میں سے اول الذکر آج تک اسی کام میں ہیں، اور وہاں سے طلبہ علوم عربیہ کی ایک بڑی جماعت آج بھی فیضیاب ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ 1922 کا ہے جبکہ یہ بات ہو رہی ہے۔ نمبر 4، قدیم خانقاہیں بھی عموماً تعلیم گاہوں کے مصرف میں آتی تھیں۔ متصوفین اور گوشہ نشین مشائخ زمانہ اس وقت صرف مجاہدہ نفس و وظائف ہی کو عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ شریعت و طریقت و ظاہر و باطن دونوں کی تعلیم و تدریس کو اپنا حقیقی نصب العین خیال کرتے تھے۔ اسی وجہ سے قدیم و مشائخ بزرگان دین کے حالات میں درس و تدریس کا شغل عموماً نظر آتا ہے۔ ہر خانقاہ میں تشنہ ابان تصوف و علوم و باطن کی طرح طالبین علوم ظاہر کی جماعت کثیر پائی جاتی تھی۔ خانقاہوں کے لیے حکومت کی طرف سے جو عطیے یا شخصی اوقاف ہوتے تھے، ان کا بڑا حصہ طلبہ پر صرف ہوتا تھا۔ اس بنا پر قدیم خانقاہوں کو بھی مدارس و مکاتب کے سلسلہ میں شمار کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں میں اب پہلا حصہ اپنا ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑا سا اس پر تھوڑا اپنی ذاتی رائے دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہاں تک میں نے جو تفصیل بیان کی ہے، اس میں آخر میں آپ دیکھیں کہ پہلے جو اسلامی تعلیمی درسگاہیں تھیں وہ عموماً مدارس کے طور پر استعمال ہوتی تھیں، وہ عموماً مساجد میں قائم ہوتی تھیں۔ چھوٹی بڑی مساجد ایک مکمل تعلیمی درسگاہ کا منظر پیش کیا کرتے تھے اور درجہ بھی رکھتے تھے۔ دوسری اہم بات، جہاں مدارس کی تعلیم دی جاتی تھی وہ تھی خانقاہیں، جہاں مشائخ وغیرہ بزرگان دین رہا کرتے تھے۔ اچھا، تیسری چیز ایک بہت بڑی اہم ہے۔ آپ دیکھیے، تب کی حکومتیں ان کی مالی معاونت کا کام بھی کیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے طلبہ کو بڑی سہولت حاصل تھی۔ اس وقت جو حکومتیں تھیں، پرانی حکومتیں، جس کا ذکر میں نے کیا اکبر بادشاہ وغیرہ کا، وہ اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں، جن سے وظائف مساجد کو ملا کرتے تھے، مساجد سے زیادہ خانقاہوں کو ملا کرتے تھے، جس سے طلبہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، کتب وغیرہ آتی تھیں، ان کا کھانا پینا، رہنا، رہائش۔ اب ہم اسی موضوع پر پھر بات کریں گے۔ 5واں بھی میرا پیرا رہتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو میں کمپلیٹ کروں، مگر یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اب بھی 23 منٹ 24 منٹ کی ہو گئی، تو انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ جلد ہی میں پیش کروں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔